امریکہ ایران معاہدہ جلد طے پانے کا امکان، صدر ٹرمپ کا آج رات ایران پر حملے منسوخ کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کے بعد طے شدہ حملے اور بمباری کو منسوخ کر دیا۔ امریکہ، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، اسرائیل نے معاہدے کے حتمی نکات منظور کیے۔ مصر، قطر، UAE، بحرین، اردن اور کویت نے بھی منظوری دی۔ معاہدے پر دستخط کے وقت اور جگہ کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے آج رات ایران پر کاری ضرب لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی میڈیا نے صدر ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے مذاکراتی ٹیم نے امریکہ کے ساتھ کسی مفاہمتی معاہدے کی منظوری نہیں دی۔ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل تک پہنچ چکے ہیں، معاہدے کی دستاویز تیار ہیں، تفصیلات کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ رواں ہفتے کے آخر تک ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کا معاہدے کے بعد آپ نے ہرمز کھول دیا جائے گا۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے تک ناکہ بندی پوری قوت سے جاری رہے گی۔ بولے، عرب ممالک کے رہنماؤں نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے۔ ایران سے معاہدے پر دستخط کی تقریب یورپ میں ہو سکتی ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکوں گا، میری طرف سے نائب صدر یورپ جائیں گے۔ کہا، پاکستان امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے لیے کردار ادا کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیت۔ جنگ کے ماحول میں فٹ بال کا عالمی میلہ سج گیا۔ میکسیکو میں کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ کی افتتاحی تقریب، شکیرا نے فٹ بال ورلڈ کپ 2010 کی یادیں تازہ کر دی۔ نئے اینتھم ڈائی ڈائی پر پرفارم کر کے شائقین میں بجلی بھر دی۔ برنا بوائے نے بھی لہو گرمایا۔ افتتاحی تقریب میں میکسیکو کے ثقافت کے رنگ نمایاں۔ تاریخ میں پہلی بار فٹ بال ورلڈ کپ کی 3 افتتاحی تقریبات، مشترکہ میزبان کینیڈا اور امریکہ میں بھی افتتاحی تقریب ہوگی۔ ایران کی ٹیم کا امریکہ میں میچ کھیلنا بھی تاریخی لمحہ ہوگا۔ امریکہ نے ایرانی شائقین کے لیے ٹکٹ منسوخ کر دی، لیکن فیفا صدر کہتے ہیں ایران کے میچز میں امریکی اسٹیڈیم بھرے ہوں گے۔ فیفا ورلڈ کپ میں میزبان میکسیکو کا فاتحانہ آغاز۔ میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست دی۔ میکسیکو کی جانب سے دونوں ہاف میں 1-1 گول سکور ہوا۔ میچ کے دوران 3 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھائے گئے۔ جنوبی افریقہ کے 2 اور میکسیکو کے 1 کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا۔ ایونٹ کے دوسرے میچ میں آج جنوبی کوریا کا سامنا چیکیا سے ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم نے لیاری میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ایک بڑا سا اسکرین لگا دیا ہے جہاں انشاءاللہ تعالی ہر میچ دکھایا جائے گا۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور ورلڈ کپ کو انجوائے کریں۔ فیفا ورلڈ کپ میں بلاول بھٹو برازیل کے سپورٹ ہے۔ نیمار کی جرسی پہن کر منی برازیل لیاری کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں اسکرین لگانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، اسٹیڈیم میں آئیں اور ورلڈ کپ کے ہر میچ سے لطف اٹھائیں۔ وفاقی بجٹ آج دوپہر 3 بجے قومی اسمبلی، 5 بجے سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں نون لیگ اور اتحادی جماعتیں بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت کریں گی۔ اپوزیشن کو بھی مثبت جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا۔ بجٹ دستاویزات کی منظوری دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 18,000 ارب روپے ہونے کا امکان۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ۔ تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں چھوٹ ملنے کی توقع۔ سپر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ کارپوریٹ انکم ٹیکس کم نہیں ہوگا۔ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں میک اپ کا سامان، سرخی پاؤڈر، مسکارا، شیمپو اور صابن سستے ہونے کا امکان۔ الیکٹرک وہیکل، ہائیبرڈ اور پلگ ان ہائیبرڈ گاڑیاں مہنگی ہو سکتی ہیں۔ خطے میں جنگ، اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود معاشی کارکردگی اچھی رہی۔ معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا، زرعی شعبے میں ترقی کی شرح 2.9، بڑی صنعتوں کی پیداوار 6.1% رہی۔
22 میں سے 16 صنعتی شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی. فی کس آمدنی $1,902 ہو گئی. بجٹ خسارہ 2.7% سے کم ہو کر 0.7% رہ گیا. کرنٹ اکاؤنٹ $72 ملین کے ساتھ سرپلس ہو گیا. قرضوں پر سود کی ادائیگی میں 23% کمی آئی. سیمنٹ کی طلب میں 10%، کھاد کی طلب میں 17% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ملک میں غربت میں ریکارڈ اضافہ. 29% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور. 2018-19 کے بعد غربت تیزی سے بڑھی. اقتصادی سروے میں بتایا گیا ملک میں غربت کی شرح 28.9% تک پہنچ گئی. دیہات میں غربت کی شرح 28.2% سے بڑھ کر 36.2% تک پہنچ گئی. شہری علاقوں میں شرح 11% سے بڑھ کر 17.4% ہو گئی. صوبوں میں سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں 47% ریکارڈ کی گئی. کے پی میں 35.3%، سندھ میں شرح 32.6% اور پنجاب میں 23.3% رہی. ملک میں امیر اور غریب کی آمدن میں فرق 28 سے بڑھ کر 33% ہو گیا. آج متفقہ طور پر جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا بجٹ کے سارے سیشن میں اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی، ڈاکٹر اور بچوں سے بات اور فیملی سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے. پی ٹی آئی کا بجٹ اجلاس میں بھرپور احتجاج کا اعلان. پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا. بانی سے ملاقات اور رہائی کا مطالبہ ہر صورت برقرار رکھیں گے. بانی سے جب تک ملاقات نہیں ہوگی احتجاج جاری رہے گا. پیپلز پارٹی نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. بجٹ سے متعلق حکومت سے مذاکرات پر اراکین کو اعتماد میں لیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کی حکمت عملی بھی طے ہوگی. اجلاس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کریں گے. بجٹ سے پہلے اتحادی ایم کیو ایم کی حکومتی ٹیم سے مشاورت. شیڈو بجٹ حکومتی ٹیم کے حوالے کیا. 140A پر عمل اور اس کے لیے 28ویں ترمیم لانے کا ٹائم فریم مانگ لیا. سندھ کے گورنرشپ کی واپسی اور NFC سے براہ راست کراچی کو 300 ارب دینے کا مطالبہ کر دیا. ایم کیو ایم وفد آج صبح 10 بجے وزیر اعظم سے ملے گا. حکومت اچھا کام کر رہی ہے تو 10 سال ملنے چاہیے. وفاق کے وزیر احسن اقبال کہتے ہیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینا چاہیے. معاشی استحکام کے لیے پالیسیز کا تسلسل ناگزیر ہے. ہمیں اپنی غلطیاں درست کرنا ہوں. چیئرمین FPR راشد لنگریار کا کہنا ہے FPR نے مجموعی طور پر $32.6 ارب کا ریونیو اکٹھا کیا. جون 2025 میں $31.9 بلین ریونیو جمع ہوا تھا. پاکستان میں ڈیجیٹل ٹریڈنگ اور کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ سے متعلق نئے ٹیکس اقدامات کی تیاری. IMF کے مطالبے پر حکومت کا کیپٹل گین ٹیکس کا دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے پر غور. مجوزہ تبدیلیوں کے تحت ڈیجیٹل ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع پر اب ٹیکس دینا ہوگا. کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پر بھی 10 سے 30% تک ٹیکس عائد کیے جانے کی تجویز ہے. کرپٹو پر ٹیکس لاگو کرنے کے لیے انکم ٹیکس قانون میں ضروری ترامیم بھی زیر غور. ڈیفینس اور سیکیورٹی کی جو اس وقت ضروریات ہیں وہ ہم پوری کریں گے کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے. اور کوئی اس میں ہم نے وہ نہیں کیا کہ اس میں آگے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو. اس میں ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہے جی سیکیورٹی کے حوالے سے. دفاع کے لیے جو ضروریات ہوں گی ہم اسے پورا کریں گے. وفاق ابھی اپنا حصہ دفاعی ضروریات کے لیے ڈالے. سینٹر شہری ربان کی یاوی نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو کہا سندھ نے وفاق کو قرض نہیں سیکیورٹی کے لیے پیسے دیے. سندھ کی ٹیکس کلیکشن وفاق سے زیادہ ہے. وفاق اپنے ٹیکس کلیکشن اچھی کرے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا مہنگائی نے مڈل کلاس کی کمر توڑ دی. عوام سے 1 لیٹر پیٹرول پر $150 تک لیوی وصول کی جا رہی ہے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہو گئی. یہ کیسی بہتری ہے جس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے. بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے.
وزیر مملکت حذیفہ الرحمان کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ ملک میں ہائبرڈ نظام ہے، اصلاحات ایسے نہیں آ سکتے، مشکل فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا بجلی اور گیس انتہائی مہنگی، شرح سود بھی بہت زیادہ ہے، پورے خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسز پاکستان میں۔ روایات جو ہے نا پارلیمنٹ کی وہ سب انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ افریدی صاحب نے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہمارے گیٹ نمبر 1 پہ، باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا مین انٹری پہ، مرینا چوک میں انہوں نے ایک سپاہی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، میں نے معذرت کی، اب کوئی معذرت نہیں ہو۔ پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کی رکنیت معطل، ایوان سے نکال دیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا اقبال آفریدی نے سیکورٹی اہلکار پر ہاتھ اٹھایا، دوسروں سے بدتمیزی کہا، کسی کو نہیں، ایسے اراکین کو کسی صورت رعایت نہیں دیں گے۔ اقبال آفریدی موجودہ سیشن میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات، دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی، پیشہ ورانہ امور پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے مضبوط دفاعی اشتراک کو سراہا۔ ترک بحری فوج کے کمانڈر نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سیدو سے بھی ملاقات کی۔ مسلح افواج کے درمیان دو طرفہ عسکری تعاون پر تبادلہ خیال۔ ترک کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ترک کمانڈر نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات کی۔ مسلح افواج میں ادارہ جاتی روابط کے فروغ پر اتفاق۔ اس سے پہلے ترک کمانڈر نے وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات کی، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر دفاع نے مشکل اوقات میں ترک قیادت اور عوام کی ثابت قدمی پر حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ آرمی ایویشن ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی نماز جنازہ چکلالہ کیریجن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ سول عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس سے پہلے شہداء کی نماز جنازہ مظفرآباد میں ادا کی گئی۔ قائم مقام صدر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، کورٹ کمانڈر، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کلدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مفروض سرغنہ سعد انصاری کے بھائیوں کا کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان۔ محسن اور احسن انصاری کی عوام سے انتشاری کمیٹی کے تصادم سے دور رہنے کے بھی کہا۔ عوامی ایکشن کمیٹی شرپسندی کی راہ پر چل رہی ہے، ان کی پرتشدد کارروائیوں سے جانی نقصان ہو رہا ہے۔ پرتشدد واقعات میں شہید سیکورٹی اہلکار بھی ہمارے بھائی ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے کلدم ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال مسترد کر دی۔ تمام شہروں میں حالات معمول کے مطابق رواں دواں۔ آزاد کشمیر حکومت نے احتجاجی مقدمات سے متعلق سابقہ رعایتیں واپس لے لیں۔ 177 FIRs کو بحال کرنے کا فیصلہ۔ معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد پہلے ختم مقدمات دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن 7 تاریخ کو ہوئے ہیں اور آج 11 ہو چلی ہے۔ حکومتی وزراء اور کچھ اور نون لیگ کے لیڈرز جو مینج کرنا چاہتے ہیں حکومتی مشینری کے ذریعے، وزیر اعظم صاحب نے آپ نے بڑے دل کے ساتھ ایک مبارکباد دی اور تسلیم کیا کہ آپ کی کمپین اچھی تھی، آپ جیتے ہیں، لیکن آپ کے وزراء تو 15 تاریخ کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ 15 تک نمبر چینج ہو جائیں گے۔ کچھ وزیر اور لیگی رہنما حکومتی مشینری سے جیبی انتخابی نتائج مینج کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کا الزام، کہا گلگت بلتستان کے لوگوں کو باور کرائیں کہ آپ ان کے ووٹ کی عزت کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کی ملاقات، حکومت سازی کے ممکنہ فارمولوں، سیاسی تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ پی پی وفد میں نیئر بخاری، قمر زمان قائرہ، شرجیل میمن اور ناصر شاہ نون لیگ کی جانب سے وفاق کے وزیر امیر مقام اور حافظ حفیظ الرحمان نے شرکت کی۔ وفود نے حکومت سازی کی تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پی پی وفد نے کہا حکومت سازی کے فیصلے جمہوری اصولوں اور عوامی مفادات میں ہوں گے۔
ढाई सालों में तमाम मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, गवर्नमेंट के तमाम इदारों की पेमेंट्स मिला के, तमाम कैंपेन्स मिला के ये 8 बिलियन की रकम बनती है, जो कि चैनल्स कहते हैं कि ये कम है। वो कहते हैं कि जी आप बढ़ाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस श्रिंक हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हुआ, तो फिर आप एक ऐसी टेरिटरी में चले जाएंगे जहां पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। वज़ीर इत्तलात अतातार कौमी असम्बली में न्यूज़ चैनल की आवाज़ बन गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बचाने और तरक्की के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दिया। न्यूज़ चैनल्स तमाम ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करते हैं, टैक्स देते हैं, तमाम रेगुलेटरी इदारों को जवाब देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म हुआ तो ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। वस्ता की सूरत-ए-हाल पर नाउमीद नहीं, सालिस को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, माजी में भी क़याम की कोशिशें और दुश्मनी साथ साथ चलती रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान पाकिस्तान की जारी कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़त के मंदरजात ज़ाहिर नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हकूक़ पामाल करने वाले भारत का बयानिया बेबुनियाद है। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को जमहूरी और आइनी ढांचे में रहकर तय किया जा रहा है। 9 जून को अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाई की, अहदाफ को निशाना बनाया, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी। अमेरिकी फौज की खलीज ओमान में भारतीय टैंकर के खिलाफ कार्रवाई। सेंटकॉम ने बताया, भारतीय टैंकर को नाकाबंदी और अहकामात की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। हमले के 21 अफराद को बचा लिया गया, 3 लापता। भारतीय टैंकर में केमिकल मौजूद था। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने बहरे ओमान में ऑयल टैंकर हमले पर अमेरिकी मिशन के नायब सरबराह को तलब कर लिया। अमेरिकी हमले के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर पर अमेरिकी फ़िज़ाई के हमले में 2 भारतीय एहलकार हलाक हुए हैं। पाक बहरिया के फ्लीट का जिद्दत की जानिब अहम कदम। पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS M हंगोर कराची पहुंच गई। आबदोज जदीद जंगी निज़ाम, मॉडर्न सेंसर, एयर इंडिपेंडेंट स्टेल्थन टेक्नोलॉजी से लेस है। हंगोर एक नाम नहीं, पाकिस्तान की समंदरी ताकत, कौमी आज़म और दिफाई सलाहियत का इस्तिआरा है। दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। ये पाकिस्तान और चीन में मजबूत स्ट्रैटेजिक दिफाई ताउन की खास है। अनमोल पिंकी के बाद एक और कोकेन गैंग का सरगना शाह फहद गिरफ्तार। ज़राए का कहना है कोकेन डीलर शाह फहद का नाम मारूफ अदाकार के बेटे की तफ्तीश में भी सामने आया था। शाह फहद कोकेन और वीड की फरोख्त के बड़े धंधे में मुलव्वस है। मुलज़िम सोशल मीडिया के जरिए डांस पार्टियों में ऑनलाइन मंशा सप्लाई करता था। पंजाब में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। नारोवाल में हादसा से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। दरख्त उखड़ गए, खंबा ट्रांसफार्मर समेत टूट कर गिर गया, तमाम फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर में भी आंधी और बारिश तरह गिर गए, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मअतल। शेखुपुरा, मुरीद के पिंडी भट्टियाँ, फिरोजवाला, हजरा शाह मुकीम, फूलनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। केजला में फीडर ट्रिप कर गए, बिजली की सप्लाई मअतल, शहरी परेशान। कराची में फीफा वर्ल्ड कप के रंग छा गए। मलिर सदी गोट में फुटबॉल के मतवालों का जश्न। रैली की सूरत गलियों में निकल आए। हर किसी ने अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी पहन रखी है। ब्राजील और अर्जेंटाइन के मैदान आमने सामने, पसंदीदा टीम से ट्रॉफी जीतने की उम्मीद है। हर तरफ टीमों के झंडे नुमाया, कद आवर बैनर से भी लग गए।